بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم نے میر کی غزل نمبر 1 مکمل کی اور اس کی تشریح بھی بہت اچھے طریقے سے ہم نے کر لی، اور آج ہم میر تقی میر کی دوسری غزل کا آغاز کر رہے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 سے۔ شعر نمبر 1 غزل کا مطلع ہے کہ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ جی، شعر ہے، پہلا مطلع ہے، اور مطلع میں پیری آپ نے لفظ جو ہے وہ دیکھا ہے۔ پیری کا مطلب ہے بڑھاپا، اور اس کے ساتھ ایک دم تو سوئیے۔ ایک دم دم لمحے کو کہتے ہیں، ایک پل کو کہتے ہیں، تو ایک دم تو سوئیے یعنی تھوڑی دیر کے لیے سو جائیے۔ تو اب میر تقی میر اس شعر میں کیا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میر تقی میر کی شاعری کس انداز کی ہے، کس قسم کی ہے، کہ اس میں بظاہر آپ کو بہت زیادہ رنج و غم دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اب یہاں بھی میر تقی میر نے اپنا روایتی انداز ہی اختیار کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہم ذرا مفہوم میں دیکھ لیتے ہیں۔ جی، کہ بڑھاپے میں جوانی کے موسم کو صدا دینا بیکار ہے۔ اب دیکھیے کہ جب انسان بڑھاپے کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنی جوانی کے موسم کو یاد کر کے روتا ہے۔ اب یہ رونا جو ہے اس کے پس پردہ بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں، مطلب یہ کہ پچھتاوے کا احساس ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ نادم ہوتا ہے کہ آیا اس نے اپنی زندگی بیکار گزار دی۔ تو میر کی شاعری اگر آپ دیکھیں تو یہ موضوع ان کی جو ہے وہ بہت سی یعنی دیوان میں بہت سی جگہوں پہ آپ کو ملتا ہے، کہ جیسے ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ تو اب یعنی وہ پچھتا رہے ہیں، ایک طریقے سے نادم ہیں کہ اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ میں نے پورا نہیں کیا۔ تو اب جب بڑھاپے کا دور آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ انسان جوانی کو یاد کر کے روتا ہے کہ کاش کچھ اچھے اعمال کر لیے ہوتے، کچھ نیکیاں کر لی ہوتیں تو شاید میری زندگی اور آخرت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزرتی۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا میر کے کہنے کا جو ہے وہ یہی انداز ہے۔ جی، تشریح ہم تھوڑی سی دیکھتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ بات جو ہے بہت واضح ہو جائے گی ذرا۔ میر مایوسی کی انتہا پر ہے، یعنی شعر بظاہر جو ہے وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ میر جو ہے وہ مایوس ہیں، اور ان کی مایوسی انتہا کو چھو رہی ہے، اور رنج و غم نے انہیں لاچار کر رکھا ہے۔ یعنی وہ اپنا دور جوانی یاد کر کے راتوں کو اکثر زار و قطار روتے ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ انہوں نے صبح کا تذکرہ کیا کہ صبح ہونے کو آئی ہے تو اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سکون دینا چاہیے، تو وہ جو ہے دنیا والوں سے چھپ کر جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، اور اس کے پس پردہ جو ہے وہ ندامت کا احساس ہے، اور رنج و غم جو ہے وہ بھی انہیں آنسو بہانے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ تسلی کیا ہے کہ اب اے میر، تم رات بھر آنسو بہاتے رہے، اپنے آپ کو اذیت دیتے رہے، تو اب صبح کا وقت ہونے کو ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ تاکہ تمہیں کچھ تسکین مل سکے، کچھ جو ہے وہ سکون مل سکے۔ اب ہم جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا پس منظر وغیرہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو میر تقی میر ہیں ان کی زندگی رنج و الم کا مجموعہ تھی۔ یعنی پہلے جو ہے وہ ان کی یتیمی کا جو احساس تھا وہ انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ دکھی کرتا رہا، اور وہ بہت زیادہ پریشان رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑے بھائی کا جو ظلم و ستم تھا ان پہ، وہ بھی جو ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔
پھر اس کے بعد دلی کی تباہی جو ہے وہ بھی ان کے کلام میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ دلی کی تباہی کا بھی انہیں بہت زیادہ دکھ تھا. پھر غم جانا جو ہے اس نے بھی انہیں بہت زیادہ اذیت میں مبتلا کیے رکھا. تو یہ سب چیزوں نے مل کر جو ہے میر کو بہت زیادہ پریشان کیے رکھا. تو اسی لیے تو وہ خود جو ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے جو یہ شاعری جو ہے وہ جمع کی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ شعر تصور نہ کریں، بلکہ میرا ایک ایک شعر جو ہے وہ میرا ایک ایک دکھ ہے. تو اسی پس منظر میں جو ہے وہ دیکھیں کہ میر نے بہت زیادہ جو ہے وہ تکالیف کا سامنا کیا، تو اسی لیے جو ہے وہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی رہیں. تو اب جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ تسلی بھی دیتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ رنج و الم کا جو ہے وہ سامنا اس قدر ہے کہ ان کی جو آنسو ہیں وہ رکتے نہیں. جی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، مزید ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شاعر نے جو ہے وہ انسانی زندگی کی حقیقت کو اس شعر میں بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا دور حیات یعنی زندگی جو ہے وہ 3 ادوار میں بسر کرتا ہے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا. اب جوانی کا دور جو ہے وہ انسانی زندگی کا بہترین زمانہ ہے، بہترین دور ہے کہ جب انسان کی صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں. اکثر وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر مقصد زندگی سے غافل ہو جاتا ہے. اکثریت کا یہ حال ہوتا ہے کہ میر کی طرح وہ اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہے کہ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب عرصہ زندگی کم رہ جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ انسان پچھتاتا ہے کہ کاش جو ہے وہ زندگی نیکیوں میں بسر کر لی ہوتی، کچھ نیکیاں اخروی زندگی کے لیے کما لی ہوتی. تو میر جو ہیں وہ بھی پچھتاوے کا شکار ہیں اور رات دن آنسو بہاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ خود کو بہلاتے بھی ہیں کہ کچھ دیر کو ہی صحیح اپنے دل و ذہن کو سکون دے دو، کیونکہ آنسو بہانے سے وقت کے گزرے ہوئے خوبصورت لمحات کو لوٹایا نہیں جا سکتا. جتنا بھی انسان جو ہے وہ آنسو بہاتا رہے، جتنا بھی غم کا اظہار کرتا رہے، گیا ہوا وقت تو پھر لوٹتا نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ میر کا جو یہ رنج و غم کا اظہار ہے، جو ان کا آنسو بہانا ہے، وہ انہیں جو ہے ان کا گزرا ہوا وقت نہیں لوٹا سکتا. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ شعر دیکھ لیتے ہیں کہ وقت پیری شباب کی باتیں، وقت پیری شباب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں. اس میں اگر شعر پہ نظر ڈالی جائے تو اس میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، پیری اور جوانی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. جی ہم شعر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. جی شعر نمبر 2 ہے: اخلاص دل سے، اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے. جی بہت جو ہے وہ خوبصورت شعر ہے میر کا، اور اس میں جو ہے وہ بہت اچھی نصیحت کی ہے انہوں نے. کہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس جذبے میں انسانی خلوص کو موضوع بنایا ہے. ٹھیک ہے، اخلاص سے دل یعنی دل کا مخلص ہونا، دل کا جو ہے نیک نیت ہونا. ٹھیک ہے جی، اس کا کیا مطلب ہوگا کہ دل کا جو ہے وہ مخلص ہونا یعنی دل میں نیک نیتی ہونا، اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. ٹھیک ہے، اپنی ذات کے ساتھ تو انسان مخلص ہوتا ہی ہے، لیکن دوسروں کے لیے اچھا ارادہ رکھنا، دوسروں کے لیے نیک نیتی رکھنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہاں پہ جو اخلاص دل ہے وہ کس معاملے میں ہے؟ عبادت کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں،
یعنی عبادت جو ہے یا اللہ تعالیٰ کے حضور نماز میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی جو ہے وہ خلوص دل کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ریاکاری سے کام لیتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے جو ہے عبادت کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ صرف وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس شعر کا مفہوم کیا بنے گا کہ عبادت میں خلوص نیت شرط ہے۔ ہم اس کی مزید وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ میر نے بڑی خوبصورتی سے، بڑے خوبصورت انداز میں اخلاص کے موضوع کو بیان کیا ہے۔ اب سجدہ نماز سے کیا مراد ہے؟ سجدہ نماز سے مراد ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے سر جھکائے تو اس میں خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ بقول اقبال تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے قیام سے گزر۔ یعنی اگر جو ہے وہ تیری نماز میں خلوص نہیں ہے، یعنی تو خلوص دل سے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز نہیں ہے، یا اگر تو جو ہے قیام کر رہا ہے اپنے رب کے حضور اور اس کے پس پردہ جو ہے تیری نیت ٹھیک نہیں ہے، تو ایسی عبادت کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی نماز سے جو ہے وہ تمہیں سکون نہیں ملے گا، تو ایسے قیام سے، ایسی نماز سے تمہیں گریز ہی کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ اقبال نے جو ہے وہ ایک اور جگہ اسی طرح کہا تھا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو اب دیکھیے کہ انسان جو ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الفاظ جو ہے زبان سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ذہن جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ دنیا کے کاموں میں الجھا ہوا ہوتا ہے کہ جی نماز کے بعد جو ہے وہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میں نے دوسرا کام کرنا ہے۔ بہت سی جو ہے وہ بھولی ہوئی باتیں انسان کو اسی وقت یاد آ رہی ہوتی ہیں، تو ایسی نماز جو ہے اس کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز جو ہے اس میں آپ جو ہے وہ یہی سوچیں، یہی خیال رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس جو ہے اگر آپ کریں گے اور بالکل سچی نیت کے ساتھ صرف اپنے رب کے لیے جو ہے عبادت کریں گے اور نماز ادا کریں گے، تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو اس ایسے نمازیوں کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک کی سورہ معون میں بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے سے کام لیتے ہیں۔ یعنی آپ نے جو ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کا اور بندے کا جو تعلق ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے، اور مضبوط ہے، بہت پیارا سا رشتہ ہے اللہ کا اور اس کے بندے کا۔ تو اس رشتے میں خلوص جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک بندے کو جو ہے نہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اسے جو ہے وہ اگر وہ عبادت کرتا ہے اپنے رب کی تو اس میں بھی اسے جو ہے وہ سکون کہیں نہیں مل سکتا۔ تو اب یہ ہے کہ عبادت میں تو جو ہے وہ خلوص ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے۔ اس سلسلے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت میں خلوص ہوگا، نیت جو ہے وہ صاف ہوگی، تو کیا ہوگا؟ آپ کو جو ہے وہ کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی۔ تو اسی لیے میر کہتے ہیں کہ وقت کو گنوانے سے گریز کرو، کیونکہ یہ وقت گنوانا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ ریاکاری سے کام لیتے ہوئے، دکھاوے سے کام لیتے ہوئے اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں کہ دنیا والے دیکھیں گے تو وہ میری تعریف کریں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، تو ایسے کام کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف وقت کو گنوانے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے میر جو ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے جتنے بھی اعمال ہیں اس میں دنیا داری اور لوگوں کا خوف شامل نہ ہونے دو، بلکہ جو بھی کام کرو چاہے وہ
عبادت ہے، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی جو ہے وہ عمل ہے، تو اس میں آپ جو ہے وہ نیت کا اخلاص ضرور رکھیں، کیونکہ اخلاص دل سے آپ کام نہیں لیں گے تو اس وقت تک پھر جو ہے وہ آپ کو سچی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ شعر دیکھیے گا، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ جی، شعر نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ جی، شعر نمبر 3 جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے۔ جی، یہ بھی جو ہے وہ میر کا ایک جو ہے وہ روایتی مضمون پہ مشتمل شعر ہے۔ اس میں غم کشاں، غم کشاں کا مطلب ہوتا ہے غم اٹھانے والے، غم سہنے والے، غم برداشت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو آب گرم، گرم پانی، یعنی آنسوؤں کو انہوں نے کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ آب گرم سے۔ اب کیا کہتے ہیں، اب آب گرم جو ہے وہ گرم پانی یعنی آنسوؤں کو قرار دیا ہے، تو گرم جو ہے وہ پانی کیوں کہا ہے؟ اس کے پس پردہ وہ غم کی شدت بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مفہوم ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جی، غمزدہ لوگ ہمیشہ اپنے آنسوؤں میں ڈوبے رہتے ہیں، آپ براہ کرم اس سے باز رہیں، یعنی اس عمل سے باز رہیں اور ان آنسوؤں میں انگلی ڈبونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ کی انگلی کے جل جانے کا خدشہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میر نے تھوڑا سا مبالغے سے کام لیا ہے کہ آنسوؤں میں جو ہے وہ اتنی گرمی نہیں پائی جاتی، یا وہ اتنا جو ہے وہ گرم پانی کے مترادف نہیں ہوتے کہ اگر آپ ان کو ہاتھ لگائیں تو آپ کی انگلی کے جل جانے کا ڈر ہو۔ لیکن میر کا اپنا انداز ہے، اور وہ اس کے پس پردہ جو ہے وہ کیا بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے آنسوؤں کے پس پردہ غم کی بہت زیادہ شدت ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا کہ آنسو بھی جو ہے وہ آنکھوں میں ایسے ہی نہیں آ جاتے کہ انسان کو جو ہے وہ جتنا بہت دکھ ملتا ہے، جتنا بڑا دکھ ملتا ہے، تو اس کے جو ہے وہ آنسو اسی قدر جو ہے وہ بہتے ہیں، اور آنکھیں جو ہے وہ اسی طرح سے اشکبار ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میں جو آنسو بہا رہا ہوں تو ان کو جو ہے وہ چھونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری انگلی جل جائے۔ مزید اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ جی، اردو شاعری میں شعراء نے اپنے انداز میں غم دوراں اور غم جاناں کا ذکر کیا ہے۔ اب غم دوراں اور غم جاناں سے کیا مراد ہے؟ غم دوراں دور سے ہے، یعنی زمانے کے ہاتھوں ملنے والے غم، اہل زمانہ کے ہاتھوں ملنے والے دکھ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ لوگ بھی جو ہے وہ طرح طرح سے آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں، آپ جو ہے وہ دکھ کا شکار ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، یعنی آپ کی کامیابیوں کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ اذیت دیتے ہیں طرح طرح سے، ٹھیک ہے، طنز کے ذریعے سے، اور کسی بھی طریقے سے پس پردہ جو ہے وہ سازشوں کے ذریعے سے آپ کے کاموں میں رخنہ ڈالتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ آپ کے لیے اذیت کا باعث جو ہے وہ بنتے ہیں لوگ۔ تو غم دوراں تو اس طرح سے ہو گیا۔ غم جاناں یعنی محبوب کے ہاتھوں ملنے والے غم، کہ محبوب کا جو تغافل ہے، اس کی بے پرواہی ہے، اس کی بے وفائی ہے، اس کے وعدوں کا پورا نہ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عاشق صادق کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ تو شعراء جو ہیں وہ اس طریقے سے غم دوراں اور غم جاناں کا تذکرہ اپنی غزلیات میں کرتے رہتے ہیں۔ تو میر کے حالات جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ اس قسم کے تھے کہ ان کی آنکھیں بھی ساری زندگی آنسو بہاتی رہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ اس کے متعلق کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا، یعنی میرے دیوان کو جو ہے وہ ایسے ہی تصور نہ کرو کہ
ان اشعار کے پس پردہ جو ہے وہ بہت زیادہ رنج و غم اور اذیتیں چھپی ہیں۔ اب شاعر نے جو ہے وہ اظہار غم اور آنسوؤں کے گرم ہونے کی وجہ سے انگلیوں کے جل جانے کو ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے جو ہے وہ اس قسم کا موضوع نہیں دیکھا ہوگا کہ اب دیکھیں کہ میر نے جو ہے وہ ایک منفرد سا انداز اپنایا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ میرے آنسوؤں میں جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ گرمی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگائے گا تو اس کے ہاتھ جو ہے وہ جل جانے کا خدشہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے کہ آنسو جو ہے وہ اتنے گرم نہیں ہوتے کہ ہاتھ لگانے سے انگلی جل جائے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد میر کا ہے غم کی شدت بیان کرنا، کیونکہ غم دوراں اور غم جاناں نے دونوں نے مل کر میر کو ساری زندگی بے چین رکھا۔ وہ تڑپتے رہے کہ شاید زندگی میں کوئی لمحہ سکون کا یا خوشی کا مل جائے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ تو میر جو ہے وہ ساری زندگی بے قرار ہی رہے۔ جی اس سلسلے میں فیض احمد فیض کا جو ہے وہ بڑا خوبصورت شعر ہے: زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے گویا، ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ یعنی کیا انہوں نے بیان کیا کہ اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ رنج و غم کی جو ہے وہ علامت بیان کی ہے۔ تو میر تقی میر جو ہیں ان کی جو غم کی نمائندگی ہے وہ انہوں نے بہترین انداز میں اپنی شاعری میں کی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ فنی محاسن جو ہے وہ کیا پائے جاتے ہیں۔ ایک تو اس میں تشبیہ کا استعمال ہے اور دوسرا مبالغہ، ٹھیک ہے، کہ مبالغے سے بھی کام لیا ہے میر نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تشبیہ کا بھی استعمال کیا ہے کہ آنسوؤں کو جو ہے آب گرم سے تشبیہ دی ہے۔ مجھے امید ہے عزیز طالبات کہ آپ کو ان تینوں اشعار کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ جو ہے وہ ذہن نشین کر پائے ہوں گے کہ آیا میر ان اشعار میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک جو ہے وہ اللہ حافظ۔